عید کے شو میں خوش آمدید. 3 ایسی خواتین جو تمام تر روایتی کام کرنے کے باوجود جس سے عید کا رنگ آپ کو نظر آتا ہے, دوسرے کام بھی ایسے کرتے ہیں کہ دنیا بھر میں ان کی مشہوری ہوئی ہے, یا ان کا ایمبیشن یہ ہے کہ پاکستان کو دنیا بھر میں اپنے نان ٹریڈیشنل رولز کی وجہ سے متعارف کروائیں. ثنا میر سابق کپتان ہے پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کی, اور آئی سی سی کی ٹاپ رینکنگ میں رہ چکی ہیں, نمبر 1 پلیئر. 3665 رنز بنائے, 151 وکٹیں لیں, 120 ون ڈے کھیلے, 106 T20 کھیلے, جس میں 2085 رنز اور 95 وکٹیں. ڈیکوریٹڈ پلیئر, 2 مرتبہ گولڈ میڈلسٹ. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. ناجیہ رسول خان تائیکوانڈو پلیئر, مارشل آرٹس میں پرائڈ آف پرفارمنس حاصل کرنے والی پہلی کھلاڑی ہیں, اور عالمی سطح پر پاکستان کے لیے برونز, سلور, کانسی اور چاندی کے تمغے بھی جیت چکی ہیں. عالمی معیار کی کوچنگ کورسز بھی کر رکھے ہیں. تو جیسے کہ ڈونٹ میس ود ہر, ان کی بڑی اچیومنٹس ہیں, اگرچہ آج بالکل عید کے لحاظ سے یہ تیار ہوئی ہیں. اسرا ذیشان پاکستان کی جوان سال بچی جو اسلام آباد کی پہلی پولو پلیئر ہے. پاکستان میں شاید 3-4 ہی پولو پلیئرز ہیں, کیونکہ ٹیم نہیں ہے تو ان کو خود ہی اپنا شوق چلانا پڑتا ہے. تو پولو جو ہے وہ آسان کھیل نہیں ہے اور مہنگا کھیل بھی ہے. اسلام آباد میں ان کا بڑا نام ہے, اور ساتھ اپنی پڑھائی بھی کر رہی ہیں. تو ان تینوں کے ساتھ ہم نے آج کی نشست رکھی ہے تاکہ عید والے دن آپ کو یہ خیال رہے کہ جو خواتین کام کر رہی ہیں, گھر مینیج کر رہی ہیں, یہ صرف یہی نہیں کرتی, اور بھی بہت سے کام کر سکتی ہیں. جی, ثنا میر سے بات کا آغاز کرتے ہیں. ثنا, تھینک یو ویری مچ. یہ بتائیے گا کہ پاکستان ٹیم کو کی کپتانی کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ کتنی عیدیں مس کرنی پڑتی ہیں؟ عیدیں کتنی مس کرنی پڑتی ہیں؟ ایک ٹائم ایسا تھا کہ 5 عیدیں ہم لوگوں کی ٹور پہ یا کیمپس میں گزری تھیں, اور 5ویں عید کے بعد 6ٹھی عید گھر پہ گزری تھی. تو اس عید کا مزہ اوبیسلی بہت زیادہ تھا. تو آپ کو یہ کیمپس میں, ٹورز میں یہ چیزیں مس کرنی پڑتی ہیں. تو واٹ ڈو یو ڈو, کیا کرتی ہیں جب عید ہوئی ہوتی ہے اور آپ لگی ہوئی ہیں گراؤنڈ کے اندر اور ٹرین کر رہی ہیں, اور کیا, اور سارے لوگ جو ہیں وہ سوئیاں کھا رہے ہیں اور حلوے کھا رہے ہیں؟ اور بس یہ ہوتا ہے کہ اوبیسلی ایک تو آپ کے ملک کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, آپ کو اس ذمہ داری کا احساس ضرور ہوتا ہے, پر آپ کی جو ٹورنگ ٹیم ہوتی ہے وہ اٹ از لائک یور فیملی. تو پھر اسی میں آپ خوشی ڈھونڈ لیتے ہیں. پھر اوبیسلی کچھ نہ کچھ سیلیبریٹ ضرور کرتے ہیں. ہوپ فلی اس دن کوئی ایسا میچ نہیں ہوتا جو آپ ہار جاتے ہیں, ادروائز ٹریننگ جتنی بھی سخت ہو, آپ کسی بھی ملک میں میچ ایسے جیسے سوئیاں خراب ہو جائیں. بالکل, تو وہ ایسی ہے کہ اگر ٹریننگ جیسی بھی ہو تو اس میں ہم کوشش ضرور کرتے ہیں کہ اس کو کچھ نہ کچھ انجوائمنٹ ضرور لیں. گھر والے جب رابطہ کرتے ہیں کہ وی مسنگ یو اینڈ آل دیٹ, اب تو خیر آسان ہو گیا فیس ٹائم کی وجہ سے. جی, شاید پہلے اتنا فیس ٹائم نہیں ہوتا تھا, ہوتا اس وقت تو نہیں اتنا ہوتا تھا. نہیں, شروع میں 2005 میں جب میں نے اتنا شروع یوز کیا نہیں ہوتا تو اتنا یوز نہیں ہوتا. تو اب تو فیس ٹائم کی سہولت ہے, تو پھر فون کے اوپر ہی اسپیکر فون آن کر لیا اور بس عید مبارک وہیں پہ ہو گیا. بالکل روحانسی تو نہیں ہوتی تھی ٹیم میٹس کے ساتھ بھی, کیا دیکھو کدھر پھنسے ہوئے ہیں؟ نہیں, جنرلی یہی ہوتا تھا, کیونکہ ویمنس کرکٹ میں تو جہاں اگر میں خالی ویمنس کرکٹ کی بات کروں تو آخری کے 4-5 سال ہمیں بہت ریگولر کرکٹ ملی ہے. اس سے پہلے بہت کم میچز ملتے تھے, تو ہم تو ہر کچھ قربان کر کے میچ کھیلنے کے لیے تیار ہوتے تھے کہ ہمیں انٹرنیشنلی موقع ملے کہ ہم جا کے اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر سکیں. تو اوبیسلی پھر اس بات کا بھی پتہ تھا کہ اس میں اوبیسلی آپ کو کچھ نہ کچھ سیکریفائسز بھی دینے پڑتے ہیں. ذرا یہ اب ہمیں بتائیں نا کہ آپ یہ ٹائیکوانڈو کیوں, یہ پھینٹی وینٹی لگانے کا آپ کو شوق کیوں ہے؟ السلام علیکم سر, ایک تو تھینک یو آپ نے انوائٹ کیا. پھینٹی لگانے کا یوں ہوا کہ مجھے لگتا تھا کہ بوائز گرلز کی زیادہ پٹائی کرتے ہیں گھر میں یا ویسے ہی گیدرنگ میں, کزنس کے اگر کوئی ہم سپورٹس ایکٹیویٹی کر رہے ہیں تو بال چھین لینی کہ میری باری ہے, پیچھے ہٹ جاؤ, اس طرح نا. تو وہ میں جب چھوٹی تھی تو میں کہتی تھی کہ یار مجھے سارے مارتے ہیں کہ تم بہت ہیلدی ہو اور اس طرح کا. تو میں نے کہا کہ میں کچھ ایسا کروں کہ میں ڈفرینٹ لگوں, ہیلدی تو ہوں لیکن میں فٹنس میں جاؤں اور کوئی پروفیشنل سپورٹس چوز کروں. اور یہ کب آپ نے سوچ لیا؟ یہ میں نے تب میں چھوٹی تھی 2006 میں. اچھا. کہ میں نے پلان کیا کہ میں کچھ پروفیشنل کروں. میں پہلے ایتھلیٹکس میں تھی اور اس کے بعد میں نے ایز اے پروفیشنل ایتھلیٹ میں نے تائیکوانڈو کو چوز کیا. کہ تائیکوانڈو ہی کیوں؟ تائیکوانڈو کا جو اور بھی تو فارمیٹس ہیں مارشل آرٹس کے. جی بہت سارے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ تائیکوانڈو کا جو ڈریس ہے وہ بہت فیسینیٹ کرتا ہے. اچھا, دیٹس انٹرسٹنگ. بلیک بیلٹ اور یونیفارم کی لک بہت اچھی ہے. گرلز اگر ویئر کریں تو وہ لگتا ہے کہ بہت پاورفل ہیں, ان سے لوگ تھوڑا سا ڈرتے ہیں. تو کچھ ایسا مجھے لگتا تھا کہ کانفیڈینس لیول بہت ہائی ہوتا ہے.
اور میں نے کہا کہ وہ کرنا چاہیے جو میل سمجھتے ہیں کہ بہت مشکل ہے, فیمیلز نہیں کر سکتی, تو میں نے اس اسپورٹس کو چوز کیا. یہ کیا پولو کیوں؟ اسی وجہ سے آنیسٹلی میرا کبھی اتنا شوق نہیں تھا. آئی واز آلویز اسکیئرڈ, مطلب گھوڑوں سے ہمیشہ سے ڈر لگتا تھا. لیکن جب میں پولو میں آئی تو مجھے سب نے کہا یہ تو نازک سی لڑکی ہے, اس کو تو گھوڑے نے ٹکر مارنی, اس نے گر جانا ہے. تو جب اتنے میں نے تھوڑی ہے ٹکر مارے گا, لیکن آئی انڈرسٹینڈ لیکن واٹ آف کورس یہ ویسے آپ ناظرین آپ کو بتا دوں کہتا کلائمبنگ کے گھوڑے لگتا ہے کہ آپ کو یہ زمین سے اتنا اونچا نہیں ہے, لیکن جب گھوڑے پہ بیٹھے تو زمین بہت دور لگتی ہے. آپ یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. Isn't that true? That is true. تو پھر لوگوں کے یہ ریمارکس سن کے نا تب مجھے ہوا کہ نہیں, میں نے ان لوگوں کو غلط پروف کرنا ہے. مطلب لڑکیاں اتنی نازک نہیں ہوتی, لڑکیاں اس مقام پہ پہنچ سکتی ہیں کہ وہ ہر کسی کو دکھا سکیں کہ دے آر کیپیبل اینڈ دے کین ڈو اٹ. وہ اس مائل تک پہنچ سکتی ہیں جہاں پہ لوگوں نے سوچا نہیں تھا کہ وہ پہنچ نہیں سکتی. اچھا, یہ بڑی آپ نے زبردست بات کی. جس طرح اب ثنا کے جو ٹولز ہیں اسپورٹس کے, وہ ٹولز جو ہیں وہ ان کے کنٹرول میں ہیں. ان کی جو اسکل ہے یہ ان کے کنٹرول میں, مطلب ان کی اسکل ڈپینڈ نہیں کرتی کسی اور ایسے ٹول پہ جس کی اپنی سوچ ہو. آپ کی اسکل ڈپینڈ کرتی ہے ایک ایسے ٹول پر, یعنی گھوڑے پر, جو بعض جگہوں پر انسان زیادہ ذہین بھی ہوتا ہے تو اس کی ایک اپنی مرضی بھی ہوتی ہے. تو یہ بڑا ایک مشکل کمبینیشن ہے. نہیں دیکھیں, یہ ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ بس گھوڑے پہ بٹھا دو, آگے کام گھوڑا کر لے گا. ایسا نہیں ہوتا. مطلب بندے کو کوئی گھوڑے پہ بٹھائے, پھر وپ لگائے, پھر دیکھتے ہیں وہ کیسے کنٹرول کرے گا. گھوڑا تو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, جس طرح آپ کے اسکل کنٹرول میں یا بیٹ کنٹرول میں. تو گھوڑا تو ٹیم کیسے کرتے ہیں, ہاؤ ڈو یو ڈیل ود اٹ؟ آف کورس دیٹس امپورٹنٹ کہ آپ کے گھوڑے کو ٹرین ہونا ہوتا ہے, اور آپ کو اپنے گھوڑے کے ساتھ وہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. اٹ از مور لائک اے 60-40 کمبینیشن. اگر آپ بہت ٹاپ لیول پہ کھیل رہے ہیں تو آپ کو بہت فاسٹ گھوڑا چاہیے کہ آپ اس کو 2 وپ مارے اور وہ نکل پڑے. تو وہ انڈرسٹینڈنگ ہونا بہت امپورٹنٹ ہے, اور وہ صرف اور صرف پریکٹس سے آتی ہے. آپ جتنی دیر گھوڑے کو دوڑاؤ گے گراؤنڈ میں, آپ کو پتہ رہے گا کہ اگر لیفٹ پہ موڑیں تو کس طریقے سے اس کو موڑنا ہے, اس کا منہ ہلکا ہے, اس کی نا ایک پراپر ڈائریکشن ہوتی ہے. ہر کسی گھوڑے کا ایک ڈفرینٹ ہوتا ہے. گھوڑا کون سا اشارہ سمجھتا ہے, مطلب یہ کہ وہ کیا لگام سے آپ کو اس کو سٹریس دیتے ہیں؟ اچھا, بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں اس کے گھوڑے کے رینز کو کھینچتے ہیں. دیٹس رانگ. آپ کو گھوڑے کو باڈی موومنٹ سے کنٹرول کرنا ہوتا ہے. گھوڑا بہت سمجھدار ہوتا ہے. آپ اپنی باڈی کو رائٹ موو کریں گے, گھوڑا بھی رائٹ موو کرے گا. آپ باڈی کو پورا لیفٹ ٹلٹ کریں گے تو گھوڑا بھی لیفٹ. ویٹ کے ساتھ موو کرتا ہے؟ جی. آپ کو پتا تھا یہ؟ نہیں سر, بالکل نہیں پتا. بالکل بھی نہیں. یہ گھوڑے والی معلومات صرف پولو پلیئر کے پاس ہی ہو سکتی ہے. تو آپ کی ہوم مینجمنٹ کیسی؟ یہ کوئی جینڈر بیسڈ سوال نہیں ہے. ہاں جی. لیکن ویسے میں جناب کی ہوم مینجمنٹ کیا ہے؟ بہت اچھی ہے, بالکل ٹھیک ٹھاک. نہیں بتائیں نا کیسے اچھی ہے. دیکھیں, مینجمنٹ یہ ہوتا ہے یا تو آپ کو کام کرنے آنا چاہیے یا کام کروانے آنا چاہیے. تو آپ کی کون سی کیٹیگری ہے؟ میری دونوں ہے, تھوڑی تھوڑی. نہیں, زیادہ کون سی والی ہے؟ زیادہ کروانے والی ہے. تو ٹھیک ہے. سو یو پیپل رننگ اراؤنڈ فار یو, یہ کر دو, وہ کر دو, وہ کر دو. زیادہ کام مجھے اپنے ہاتھ سے کرنا پسند ہے, پر کچھ لوگ بھی ہوتے ہیں جب مدد چاہیے ہوتی ہے تو وہ بھی مینیج کر لیتے ہیں. اچھا, لیکن کوئی زیادہ پسند نہیں ہوگا آپ کو گھر کی مینجمنٹ؟ آؤٹ ڈورز از مور یور تھنگ. یس, آؤٹ ڈور از مور تھنگ. جی. تو پھر جب آپ غیر موجود ہوتی ہیں تو پھر مینیج کون کرتا ہے؟ پھر گھر بند کر کے اپنا تو میں نکل جاتی ہوں, ورنہ باقی جو امی کا ہے تو وہ تو اوبیسلی جب امی ابو کے ساتھ ہوتی ہوں تو زیادہ ادھر تو چاہے میں ہوں یا نہ ہوں, وہاں باس امی ہے. اچھا, یہ جو آپ کا جو رول ہے نا, یہ ہمارے جیسے معاشرے میں یہ نان ٹریڈیشنل رولز کی کیٹیگری میں آتا ہے. یعنی جس طرح معاشرہ آپ کو اسٹیریو ٹائپ کرتا ہے. گھوڑے, میں کیا بتاؤں کہ دی اونلی انٹرفیس دیٹ آئی ہیڈ ود اے ہارس واز وہ پیرامڈس کے سامنے میں کہیں چلا گیا تو اس نے مجھے کہا جی آپ کو گھوڑ سواری آتی ہے؟ تو میں نے کہا جی ہاں آتی ہے, انکار تو نہیں کر سکتے. تو اس کے اوپر میں بیٹھا اور پھر اس کے بعد بیٹھ تو گیا, تو پھر جب اس گھوڑے نے چلنا شروع کیا تو بڑا عجیب محسوس ہوا. جب اترا تو خیر میں گر گیا. جی ناظرین, ہم آپ کو بتا دیں کہ عید شو میں ہم اس وجہ سے بات کر رہے ہیں کیونکہ آج جس طرح میں نے انٹرو میں بھی کہا, خواتین کو آپ بہت ٹریڈیشنل رولز میں دیکھتے ہیں. آپ ان کو سوئیاں پکاتے ہوئے دیکھتے ہیں, آپ ان کو کھانے لگاتے ہوئے دیکھتے ہیں, آپ ان کو دوسروں کو تیار کرواتے ہوئے دیکھتے ہیں, آپ ان کو خود تیار ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. تو یہ خواتین کا امیج روایت کے ذریعے بنتا ہے. یہ خواتین اس امیج پر بھی پورا اترتی ہیں بچیاں, اور یہ ایک اپنی نان ٹریڈیشنل زندگی بھی گزاری جو بڑی افیکٹو, پروڈکٹیو
اور سیلیبریٹی ڈریون جو زندگی ہے. آپ پکاتی ہیں کوئی چیز؟ سر مجھے کیونکہ میں ہاسٹل میں رہتی ہوں تو فیملی کے پاس جانا تو میں جب جاتی ہوں تو میں پکاتی ہوں. کیا میری کوکنگ بہت اچھی ہے ماشاء اللہ. لائک میں پائے بہت اچھے بناتی ہوں, ظاہر ہے گٹے توڑیں گے تو پائے تو پکائیں گے. اور بریانی بھی بنا لیتی ہوں, چائے بہت اچھی بناتی ہوں. جو چھیڑتا ہے اس کی بریانی بناتی ہیں؟ وہ تو سر ظاہری بات ہے بنانی پڑتی ہے, لیکن ویسے اگر کرنا پڑے کچھ گھر پہ, یس الحمدللہ. مجھے ایسا تو نہیں ہے جو خود پکاتی ہیں خود ہی کھاتی ہیں؟ نہیں سر ایسا نہیں ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جو لڑکیاں سپورٹس میں ہوں یا جاب کرتی ہیں ان کو کام نہیں آتے, تو مجھے ایسا نہیں لگتا. لیکن گھر گھرستی کی وجہ سے آپ کو اپنا ٹیلنٹ ود ہولڈ نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں نا, یہ تو ہمارے یہاں پہ الٹا ہوتا ہے نا کہ آپ نے گھر گھرستی کی وجہ سے جو آپ کا ٹیلنٹ ہے, خدا داد صلاحیت ہے, اس کو آپ کمپرومائز کر دیں. ایسا ہی ہے. لیکن آپ نے یہ ثابت کرتی ہیں کہ آپ اپنا ٹیلنٹ جو ہے استعمال کر رکھیں, اس کے ساتھ گھر گھرستی یہ ضروری ہے سر. آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں, آپ ہو سکتا ہے آپ کو آؤٹ آف کنٹری, اب میں نے 13 ایئرس پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے ڈفرینٹ انٹرنیشنل ایونٹس میں, اور گھر سے باہر ٹائم گزارا ہے, تو میں اپنی ہر چیز خود مینیج کرتی ہوں. ہمارے ساتھ ورکر نہیں ہوتے اس طرح. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو ہماری لڑکیاں ہیں جو گھر سے باہر رہتے ہیں, لوگ تو کہتے ہیں وہ گھر سے باہر رہتے ہیں ان کو کیا پتہ ہوگا کیسے گھر میں رہتے ہیں, کچن میں کیسے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے. یہ لڑکیاں جو باہر ہاسٹل میں رہتی ہیں یہ زیادہ ہر چیز کو سمجھتی ہیں, مینیج کرنا آتا ہے. عموماً جب چھوٹی عمر میں آپ اس طرح کی ٹف سپورٹس کے اندر جاتی ہیں تو وہ پھر ایک خاص پریولیج بھی آپ گھر میں کلیم کرتی ہیں. جی ایک تو میں ہوں پولو پلیئر ہوں, یہ 1000 میرے بکھیڑے ہیں, آپ مجھے یہ کام کہہ رہے ہیں. آپ کو ویسے دلچسپی کتنی ہے؟ اگر نہیں ہے پھر بھی خیر ہے, کوئی ضروری نہیں ہے دلچسپی ہو گھر کے معاملات میں. نہیں, میں ایکچولی پڑھائی اتنی میری ٹف ہے کہ پڑھائی اور پولو کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا اتنا مشکل ہے. کیا پڑھی یہ بھی بتا دیں ساتھ ساتھ آپ؟ میں اپنا اے لیولس کر رہی ہوں. یہ دیکھ لیں آپ لاسٹ ایئر, یعنی اے لیولس بھی کر رہی ہیں اور پولو بھی ساتھ کھیل رہی ہیں. تو ظاہر ہے فی الحال جو روایتی رول ہے اس میں تو آپ فٹ نہیں تھے, ٹو مچ. ہاں, اے لیولس میں کون سے سبجیکٹس ہیں آپ کے؟ سائنسز, فزکس, کیمسٹری, میتھ, ہسٹری. That's wonderful. And French too. And French too. یہ جو ابھی ثنا سے بات کی ابھی ہم نے کہ جی ٹریننگ میں کیا کیا کرتے ہیں, ٹف ٹریننگ, اس کی ٹریننگ تو بہت ہے. اٹس لائک فزیکل انڈیورنس. یس سر, بہت ٹف ٹریننگ ہوتی ہے اس میں, اسپیشلی اگر ہم پاکستان کے علاوہ اگر انٹرنیشنل لیول پر بات کریں, کیونکہ ہماری ساری ٹریننگ جو ہے کوریا سے ہوئی ہے, وہاں پر بہت زیادہ فرسٹ جو ان کا فوکس ہوتا ہے فزیکل فٹنس میں. یس نارتھ کوریا میں تو اور قسم کی ٹریننگ دیتے ہیں, جی اس میں وہ ہاتھ والی مشینیں استعمال کرتے ہیں. ایسا ہی ہے ساؤتھ کوریا. تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ سر فزیکل فٹنس بہت وہ فوکس کرتے ہیں اس پہ, آپ کے انڈیورنس پہ بھی کرتے ہیں, آپ کی ڈائٹ پہ بہت فوکس کرتے ہیں, آپ کے ویٹ کو مینٹین رکھتے ہیں, آپ کو پراپر ڈاکٹر سے نیوٹریشن سے ریکگنائز جو چیزیں ہوتی ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ آپ کا ویٹ بیلنس رہے, آپ اوور ایٹ نہ کریں, آپ کا جو کھانا ہے وہ آپ کو آپ کی گیم میں پرابلم نہ کرے. اچھا, یہ گیم ایسی ہے کہ اس کے اندر آپ اپنے آپ کو تکلیف دے کے آپ میڈل حاصل کرتے ہیں, مطلب اس میں تو گھوڑا تکلیف میں ہوتا ہے. یس, نہیں آپ مطلب ایک گھوڑا مشقت کر رہا ہوتا ہے نا زیادہ. اب اس میں تو آپ خود ہی ہاتھ مارنا ہے, خود ہی ٹانگ مارنی ہے, خود ہی ٹکر مارنی ہے, یا خود ہی ایلبو مارنی ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے, اتنی رسکی گیم ہے. ہر میچ میں تو ہے, وہ تو ہم نے بادشاہوں کا بھی سنا ہوا ہے, وہ پولو کھیلتے ہوئے کیا کیا. جب آپ کو آ کے دوسرا بندہ گھوڑے سے ٹکر مارتا ہے تو گھوڑے کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی اتنی ہی چوٹ لگتی ہے. دیٹ از ٹرو. لیکن وہ عام گیم کے اندر تو آپ کو اپنے آپ کو تکلیف دیے بغیر بھی آپ کر سکتے ہیں نا, کام چلا سکتے ہیں. ہاں, وہ تو آپ کے کیس میں تو اٹس پیورلی سیلف پین. یس سر, بہت ساری چوٹیں بھی لگتی ہیں, بہت کچھ فیس کرنا پڑتا ہے. کبھی آپ کو لگتا ہے آپ کے ماؤتھ میں کچھ لگ گئی ہے کیک, یا آپ کو پنچ بہت برے طریقے سے پڑا ہے. آپ کو کبھی تو لگا کوئی؟ سر چوٹ لگتی رہتی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم لوگوں کی جو سپورٹس ہے اس کی جو اسپیشلی وہ ایک رسکی سپورٹس ہے ہماری. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں چوٹ بھی لگ سکتی ہے. فزیکل فٹنس کتنی ضروری؟ بہت ضروری ہے آج کل. کس قسم کی فزیکل فٹنس؟ میرا اس میں میں آپ کو ابھی بھی دیکھتا ہوں آپ ٹرین کر رہی ہوتی ہیں, ٹف ٹریننگ کرتی ہیں. جو ماڈرن ٹریننگ ہے وہ تھوڑی ڈفرینٹ ہے. میری سوچ ابھی بھی تھوڑی ٹریڈیشنل ہے ٹریننگ کے حساب سے. مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ ایک اسپن بولر ہیں تو جتنے زیادہ آپ بول کریں گے اتنی آپ کی فٹنس بہتر ہوگی. اس کے ساتھ آپ نے اوبیسلی ایجلٹی کرنی ہے, اسٹرینتھ ورک کرنا ہے, انڈیورنس کرنا ہے. اسی طرح آپ فاسٹ بولرز ہیں, جتنے زیادہ آپ اوورس کریں گے اتنے آپ فٹ ہوں گے. اب جو ماڈرن فٹنس ہے وہ ذرا دوسری طرف چلی گئی ہے. اس میں بہت زیادہ انڈیورنس ہے, بہت زیادہ پاور ٹریننگ ہے, کیونکہ اوبیسلی ڈائنامکس بھی بدل گئے ہیں آپ کی. جب آپ فیلڈنگ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں جس طرح کی فیلڈنگ ہوتی ہے وہ پہلے زمانے میں نہیں ہوتی تھی. تو اس کے لیے اوبیسلی اب ایکسپلوسو ٹریننگ بہت زیادہ کرائی جاتی ہے.
اور یہ سارا کچھ جو ہے جم بیسڈ ہے یا خود بھی کر سکتے؟ لوگ کہیں گے عید والے دن آپ کیا مطلب یہ ہے کہ ہم کھانے اور سستانے کی باتیں کر رہے ہیں، آپ جو ہے نا ہمیں بھگا رہے ہیں یہ وہ. نہیں کھائیں بھی اور اس کو پھر اتاریں بھی خالی کھانے کا فائدہ نہیں. اوکھا کم ہے کہ پولو کے اندر ڈینجرز کیا ہے؟ ڈینجرز یہ ہیں کہ اکثر ہوتا یہ ہے کہ ناٹ آل دا ٹائم، لیکن گھوڑے کچھ چیزوں سے ڈرتے ہیں. جیسے اگر میچ کے دوران ڈرون چل رہا ہو تو کچھ گھوڑے ہوتے ہیں بھڑک جاتے ہیں، وہ تو ڈر جاتے ہیں اور ڈر کے مارے وہ بک مارتے ہیں، دین دے گو کریزی. لیکن اگین اگر آپ کی رائڈنگ مضبوط ہے تو پھر نہیں رائڈنگ مضبوط. اب یہ بتایا نا آپ گھوڑا جو بھڑک گیا اور وہ چھلانگیں لگانے لگ گیا تو پھر کیا کیا؟ تو پھر یا تو آپ گھوڑے سے فوراً اتر جائیں، چھلانگ مار دیں. چھلانگیں مارا، چھلانگیں مارتے والے سے کیسے اترے؟ نہیں اب جیسے ابھی میں پچھلے ہفتے ایک منٹ رکی ذرا میں لینے آتا ہوں، مطلب کیا کہیں گے اس کو؟ نہیں وہ دیکھیں وہ نیچرلی ہوتا ہے. جیسے پچھلے ہفتے میں کھیل رہی تھی اپنا میچ تو میرا گھوڑا سائڈ سے کسی اور کا گھوڑا گزرا تو وہ ڈر گیا، اب وہ گیا کریزی. اب کیونکہ مجھے بھی تھوڑی ریفلیکسز اب کھیل کھیل کے فاسٹ ہو گئی ہیں تو میں فوراً گھوڑے سے اتر گئی، چھلانگ مار دی، جمپ لگا دی جی. اور گھوڑا بھڑکتا رہا. بس پھر گھوڑے کو آپ جانے دیں. یہ آپ کا یو ہیو یور اون اینیمل، آپ اپنا ہے یا میچز کھیلنے کے لیے آپ کے اپنے گھوڑے ہونا ضروری ہیں. تو جن کے ساتھ ڈو یو گرو ود دیم، مطلب یہ کہ آپ ان کو ایک بانڈنگ ڈیولپ کرتے ہیں ان کے ساتھ، یہ کیا کرتے ہیں؟ ابھی نہیں، آپ گھوڑے خریدتے ہیں پھر آپ ان کو اوور دا ٹائم ان کو ٹرین کرتے ہیں. اگر آپ ان ٹرینڈ گھوڑا لیں، اٹ ڈپینڈس، گھوڑے کو آپ ٹرین لے سکتے ہیں یا ان ٹرینڈ. ابھی جو میں نے گھوڑے لیے ہیں 2 جو میں نے وہ لیے ان ٹرینڈ ہیں تو ان کو میں نے اوور دا ٹائم اپنے ساتھ ساتھ ٹرین کر رہی ہوں. اور یہ کہاں سے آتے ہیں گھوڑے؟ جو میں نے ابھی لیے ہیں وہ سرگودا ڈیپو سے لیے ہیں. اب آپ گھوڑا چاہیں ارجنٹینا سے منگوا سکتے ہیں باہر سے، یا اگر آپ لوکل لینا چاہیں تو آپ سرگودا ڈیپو سے لے سکتے ہیں، امونا ڈیپو سے یا کچے سے. ادھر سے منگوا لیں، ادھر سے منگوا لیں. کتنے کا پڑتا ہے ویسے گھوڑا؟ اچھا ڈپینڈس اگر آپ نے لوکل لینا ہے یا باہر سے. اب لوکل لینا ہے تو اس کی بھی پرائس لوکلی اسمبلڈ چاہیے ہمیں تو اس کی پرائس 5 lakhs to 20. اچھا 5 سے 20 تک. اور جو باہر سے آئے گا وہ پھر امپورٹ ڈیوٹی پڑتی ہے اس کے اوپر؟ یا کسٹم آف کورس. تو کسٹمز کی وجہ سے انفیکٹ دے کاسٹ کافی زیادہ. کافی زیادہ کتنی؟ 50 لاکھ تک؟ اس سے بھی زیادہ. 50 لاکھ سے زیادہ؟ یا اچھا گھوڑا ہے بہت 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 مہنگا شوق ہے. آپ کا شوق جو ہے مہنگا ہے، افورڈیبل ہے یا نہیں؟ سر ہے ایکسپینسو ہے لیکن اتنا نہیں ہے. اس میں کیا آپ کو کلبز ہیں جہاں پہ آپ ٹرین کر سکتے ہیں؟ جی پاکستان میں بہت سارے کلبز ہیں لیکن میں کیونکہ نیشنل ٹیم میں ہوتی ہوں، ہمارا کیمپ ہوتا ہے اور ہمارے پاس فارنر کوچز ہوتے ہیں تو ہماری ٹریننگ وہاں پہ ہوتی ہے، یا ہم لوگ آؤٹ آف کنٹری ہوتے ہیں. ہمارا جو کٹ ہوتی ہے وہ پراپر اس میں سینسرز ہوتے ہیں، ہیڈ گارڈ میں چیسٹ گارڈ میں سینسر ہوتے ہیں، وہ بہت ایکسپینسو ہے. اور جو چیسٹ گارڈ ہوتا ہے اس کے اندر سینسر فکس ہوتے ہیں، اس سے ہمیں پوائنٹس ملتے ہیں. I see. جو strike ہے that tells you. اگر ہم فائٹ کرتے ہوئے ککس کرتے ہیں، اگر ہم پراپر سینسر پہ کک کریں گے تو وہ ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کک ایکچولی رجسٹر ہوئی ہے. جی تو وہ ہمیں پوائنٹس. کرکٹ کی بیلز کی طرح کہ اگر اس کو بال لگ گیا تو وہ چمک آ گئی بیچ میں تو وہ گر گئی نیچے. جی ایسے ہی ہے. لیکن سر یہ ہے کہ ہماری اسی پہلے نہیں ہوتا تھا لیکن کچھ سالوں سے اسپورٹس جو ہے ہماری وہ بھی ایکسپینسو ہوئی ہے کیونکہ ہمارا جو یونیفارم ہے وہ 180 $200 to $40 کا ہے ایک پلیئر جو پہنتا ہے. اس کے بعد اس کی ساکس ہوتی ہیں وہ 120 130 180 اس طرح کی ہماری ساکس ہوتی ہیں جو ڈالرز میں ملتی ہیں. اور باقی بھی اسی طرح ایک جو پلیئر ہوتا ہے ایک ٹائم میں ہیڈ گارڈ چیسٹ گارڈ شیر آرم ہر چیز $3,000 to $4,000 میں اس نے کٹ ویئر کی ہوتی. یہ سننے والے پریشان ہو جائیں گے. اس طرح یا کسی شیف سے پوچھنا تو وہ آپ کو ایسے اجزائے ترکیبی یعنی انگریڈینٹس بتاتا ہے. میں کہتا ہے کہ یار یہ تو پھر نہ کرنے والی بات ہوئی. کیا واقعتاً آپ کو بہت اکوپمنٹ چاہیے، آپ کو بہت ٹولز چاہیے یہ سارا کچھ کرنے کے لیے؟ سب سے بڑی جی فیسلٹی چاہیے. میں تو بلیسڈ ہوں کہ میرے پاس جگہ تھیں، پر خاص طور پہ لڑکیوں کے لیے جو لوگ سن بھی رہے ہیں سب سے مشکل ہے ایک فیسلٹی کا ہونا، ایک خالی گراؤنڈ ہی ہونا جہاں پہ وہ کمفرٹیبلی جا کے بھاگ سکے. یہی بہت کم پرسنٹیج لڑکیوں کو میسر ہے. باقی اوبیسلی سارے گراؤنڈ ایسے نہیں ہیں جہاں لڑکیاں جا کے نارمل ٹریننگ کر سکے. تو آئی تھنک یہ ایک بہت بڑا آبسٹیکل ہے کسی بھی ایتھلیٹ کے لیے، نہ صرف کرکٹ کے لیے پر کسی بھی ایتھلیٹ. تو کیا یہ جم بیسڈ ہے زیادہ یا باڈی ویٹ کے ساتھ آپ ٹرین کرتے ہیں یا آپ فلیکسیبلٹی ایکسرسائزز ہیں کیا ہے؟ آئی تھنک اٹس اے مکس آف آل آف دیم. آج کل کی جو ٹریننگ ہے اس میں آج کل آپ دیکھیں یوگا بھی بہت
جو بھی آپ ایتھلیٹ ہوں اس کو اس میں لایا جاتا ہے, جس کو ہم اسٹریچنگ کی ایک ڈفرینٹ پروگریشن ہے. لوگوں کا خیال ہے کہ اسٹریچنگ بہت بورنگ ہے. اسٹریچنگ بہت ضروری ہے میرے خیال سے. جس طرح آپ کی ایج بڑھتی ہے اسٹریچنگ اتنی زیادہ اور امپورٹنٹ ہو جاتی ہے. آپ کی مسل میں فلیکسیبلٹی رہتی ہے. پھر پاور ٹریننگ کی ایک علیحدہ جگہ ہے, انڈیورنس کی علیحدہ. انڈیورنس کا مطلب ہے کہ آپ زیادہ دیر ایک کام کر سکتے ہیں. جیسے اگر آپ اسپیڈ ہے تو آپ کم رننگ کریں گے, اسپرنٹ کریں گے. انڈیورنس ہے تو آپ اسی کو زیادہ دیر کریں گے, 25 منٹ بھاگیں گے, آدھا گھنٹہ, 1 گھنٹہ. جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں جنہوں نے ویسے ٹریننگ, ان کو کیا آپ کہیں, کیا کریں اس میں باڈی ویٹ, یوٹیوب ناٹ اے بیڈ ایکسرسائز. بالکل رسا ٹاپنا اچھی ایکسرسائز ہے بٹ یہ کہ آپ یوٹیوب پہ ہم ریسیپیز بہت دیکھتے ہیں, ہم ڈراماز دیکھتے ہیں, سب کچھ وہ بھی دیکھیں, ساتھ آپ اپنا یوگا بھی دیکھیں, آپ باڈی ویٹ ٹریننگ باڈی ویٹ ٹریننگز آپ کر سکتے ہیں. تو ایک کمرہ بھی کافی آپ کو ٹرین کرنے کے لیے. تو ٹرین کون کرتا ہے آپ؟ سیلف ٹرینڈ. یہاں پہ ہمارے پاس پولو کے کوچز تو ہیں نہیں, تو اسی لیے پھر میں نے رائڈنگ بھی خود ہی سیکھی اور پھر پولو بھی. رائڈنگ کلبز تو ہیں نا؟ رائڈنگ کلبز ہیں لیکن آپ کو پولو نہیں سکھاتے. یہ بتائیں گھوڑے پہ بیٹھنا اور رائڈنگ کرنا اور پولو کھیلنا آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس. there are two different things, لیکن of course connected تو ہیں. اگر آپ کی رائڈنگ نہیں اچھی تو you can never be a good polo player. ٹھیک. لیکن اگر آپ بہت اچھے رائڈر ہیں, تگڑے رائڈر ہیں, تو آپ کے لیے ایک اچھا پولو پلیئر بننا اتنی مشکل بات نہیں ہوگی. تگڑا رائڈر سے مراد کیا ہے؟ ان سے میں پوچھتا ہوں کہ تگڑا پلیئر ٹائیکوانڈو میں تگڑا رائڈر کون ہے؟ تگڑا رائڈر وہ ہے کہ اگر گھوڑا, اگین جیسے آپ نے بات کی تھی, اگر بہت کریزی بھی ہو جائے نا تو آپ گھوڑے کو مینیج کر لیں. اب یہ نہ ہو کہ گھوڑا ذرا سی اس نے ٹانگ پیچھے سے اٹھائی یا آگے سے اس نے بک ماری تو آپ گر جائیں. آپ کی یہاں پہ جو نیز ہے, تو ویسے کریزی ہوتے دیکھا ہے, لیکن گھوڑوں کی کریزی ہونے کی آپ کو بالکل آپ کی جو ٹانگیں ہیں نیز وہ بالکل گرپڈ ہونی چاہیے. مطلب the horse should feel کہ میں گرپ ہوا ہوا. تو اگر گھوڑے کی یہ پتہ چل جائے کہ جو رائڈر ہے وہ بس ہے اچھا یہ بات ہے, اگر یہ گھوڑے کو پتہ لگ گیا کہ یہ رائڈر ڈر رہا ہے یا اتنا اسٹرانگ رائڈر نہیں ہے تو وہ اتنا ہی پھر تنگ کرتا ہے. تو گھوڑا آپ کو یہ کبھی نہیں کہے گا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے, میں نے آپ کو گرانا نہیں ہے, آپ گھبرانا نہیں ہے, گرانا نہیں ہے. ٹرینر ہے ہمارے پاس تائیکوانڈو کے, خواتین کے تائیکوانڈو؟ سر بالکل ہے. یس, ابھی میں خود ساتھ ساتھ جونیئر ٹیم اور سینئر ٹیم کو, اسپیشلی گرلس کو ساتھ ساتھ میں خود بھی ٹریننگ کروا رہی ہوں. ہے اس طرف جی بالکل, بہت زیادہ. پہلے نہیں تھی. جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو مجھے سارے کہتے تھے تم کیا اسپورٹس میں جا رہی ہو, یہ مردوں کا گیم ہے, لڑکیاں کیا کریں گی, چوٹ لگ جائے گی, فیس خراب ہو جائے گا, اور یہ وہ فلاں. تو ضرورت نہیں ہے. ہوتی ہیں دیکھیں, یہ صرف خواتین تک نہیں ہے. اب تو خیر میں نے جتنے بیوٹی پارلرز میں مردوں کے میں قصے سنتا ہوں, خواتین کو پیچھے چھوڑ گئے ہیں. ایگزیکٹلی سر. لیکن یہ کنسیڈریشن تو ہوتی ہے کہ it has violence built into it. تو آپ کو اگر چوٹ لگ گئی تو وہ نہیں کنسیڈریشن. تو سر ایسا ہے کہ ہوتا ہے, لیکن آپ اگر پروفیشنل ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کو ساری چیزیں ساتھ لے کے چلنی پڑتی ہیں. آپ یہ نہیں کہ اگر آپ کو آپ کے مائنڈ میں اگر ہے کہ چوٹ لگ جائے گی تو میں ڈر جاؤں اور میں کچھ کر نہ پاؤں. جو پروفیشنل ایتھلیٹ ہوتا ہے اس کو چوٹیں بھی ایکسیپٹ کرنی ہوتی ہیں, اس کو میڈل بھی لینا ہے, کیونکہ جب تک ہمیں چوٹ نہیں لگے گی ہم میڈل نہیں ون کر سکتے. بچیوں کو یا ماں باپ کو جب آپ یہ بات کہیں گے نا تو وہ تو پھر گھوڑے کی طرح بدک جائیں گے. وہ کہیں گے انہوں نے تو بات ہی شروع کی ہے چوٹ سے. سر آپ ان کو کیسے مائل کرتی ہیں کہ اس میں چھوٹی موٹی چوٹیں لگتی ہیں؟ ظاہر ہے انیویٹیبل ہے, آپ فزیکل کانٹیکٹ والی گیم ہے تو چوٹ تو لگے گی. سر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ فارنرز کوچز بھی, اگر آپ کو پاکستان میں یا فارنرز, ہمارے پاس 2 فارنر کوچز ہیں, ایک کورین ہے اور ایک ایرانین کوچ ہیں, تو وہ بھی جب ٹریننگ کرواتے ہیں یا پاکستانی کوچز کرواتے ہیں, چوٹ تو لگے گی آپ کو, کیونکہ آپ جب پریکٹس کریں گے تو آپ کو چوٹ نہیں لگے گی, تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آپ پوائنٹ کیسے لے رہے ہیں. آپ جب فائٹ کریں گے آپ کے سامنے جو کھڑا ہوگا وہ موو کرے گا, آپ کی کک اس کے ساتھ ٹکرائے گی, ٹھیک ہے, تو آپ فائٹ کرتے ہوئے آپ کو بھی لگے گی, اس کو بھی لگے گی, آپ بھی گر سکتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کا باڈی ویٹ آپ کے اوپر گرے, آپ کا پاؤں بھی ٹویسٹ ہو سکتا ہے. جس طرح ابھی میں 2 دن پہلے سر میں تربت کیڈٹ کالج میں تھی ایز اے گیسٹ, 1 ویک کے لیے میں گئی ہوئی تھی ٹریننگ کروانے کے لیے. ابھی میں کل ہی واپس آئی ہوں وہاں سے. تو وہاں پر جو بچیاں تھیں وہ بہت انٹرسٹڈ تھیں کہ ہم کریں یہ اسپورٹس. آپ کو پتہ ہے جو کیڈٹ کالج میں جاتے ہیں, اسپیشلی جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, ان کے پراپر انٹرویوز ہوتے ہیں, ان کے میڈیکل ہوتے ہیں, ٹیسٹ ہوتے ہیں, ہر چیز ہوتی ہے. تو وہاں پر وہ مجھے کہتے ہیں کہ باقی بھی اسپورٹس ہوتی ہے, باسکٹ بال, ہاکی, کرکٹ ہمارے پاس ہوتی ہے, لیکن
یہ پتہ نہیں آپ کو دیکھا ہے تو بچیاں اتنی انسپائر ہو گئی ہیں کہ میں نے انہوں نے کہا کہ ہم اگر یہ کرنا چاہتی ہیں تو ہم ان کے پیرنٹس سے لے لیتے ہیں پرمیشن اور رول ماڈل کی بات ہے. ایگزیکٹلی. تو وہ کہتے ہیں نہیں پیرنٹس کچھ بھی نہیں کہتے, کوئی بات نہیں, چوٹ لگے گی تو ہم کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بہت اچھا لگا. رائڈنگ, ٹائیکوانڈو, کرکٹ, یہ نان ٹریڈیشنل رولز ہیں. تو یہ ایوالو ہوا ہے یا آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا جی بس میں نے نان ٹریڈیشنل رہنا, بس اس طرح ہی چلنا ہے؟ نہیں, ایوالو ہوتا گیا. سوچا نہیں تھا کہ میں نے 15 سال کھیلنا ہے. جب شروع کیا تھا تو بس یہ خواہش تھی کہ ایٹ لیسٹ پاکستان کھیلیں, لڑکیوں کو موقع ضرور ملے. میرے خیال سے جس طرح آپ دنیا گھومتے ہیں, وہاں لوگوں کو دیکھتے ہیں, تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ نان ٹریڈیشنل نہیں ہے. کوئی بھی جینڈر کوئی بھی کام کر سکتا ہے. دنیا میں بہت زبردست شیفس ہیں جو آپ نے ہوم مینجمنٹ کو چھپایا ہے. میں نے بتایا تھا, وہ سارے کہتے ہیں اچھا بناتے کھاتے ہیں. تو میل اچھے شیف تو میل ہوتے ہیں, میل شیف بڑے اچھے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے زیادہ اچھے ہوتے ہیں, لڑکیاں بھی بڑی اچھی ہوتی ہیں, وہ ڈبیٹ ہم نہیں کرتے. بٹ آف کورس جس طرح آپ دنیا گھومتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جینڈر بیس ہمارے ملک میں تھوڑا سا زیادہ ہے. ہاں جی, باقی جگہوں پر ایسا نہیں ہے. اور جو آپ کا اسکل ہے, جو آپ کا شوق ہے, جو آپ کا پیشن ہے, اس کو ہر کوئی سپورٹ کرتا ہے اور اس میں پھر آپ ایکسیل بھی کرتے ہیں. آپ نے رول ماڈلنگ کی, مطلب آپ کو دیکھ کے ارد گرد دوست, رشتہ دار, دوسرے پیرنٹس میں انسپائر ہوئے, یا انہیں کہتے ہیں کیا ہے یہ چھوٹی سی بچی کیا کرتی رہتی ہے؟ انفیکٹ سب سے زیادہ خوشی مجھے تب ہوئی تھی جب ایک دفعہ ایک لڑکی میرے پاس آئی. میں پولو کلب میں پریکٹس کر کے اتری تھی گھوڑے سے, تو لڑکی میرے پاس آئی, چھوٹی سی بچی تھی 10 سال کی. تو اس نے کہا کہ میں یہاں پہ پہلے آتی تھی لیکن میں نے رائڈنگ کرنا چھوڑ دی تھی کیونکہ یہاں پہ صرف لڑکے تھے اور کوئی لڑکی نہیں آتی تھی اور مجھے لوگ ڈسکریج کرتے تھے. لیکن اب میں نے آپ کو جب سے دیکھا ہے تو میں نے واپس شروع کی, اینڈ یو آر مائی انسپریشن. تو اس چیز سے, اس دن کے بعد میں نے بھی بس اٹ ریئلی بکلڈ می اپ. اور کیا آپ نے بولو والی لفظ اس طرح استعمال بکلڈ می اپ, تو آپ میں سے کبھی گری گھوڑے سے؟ جی 3-4 دفعہ گر چکی ہوں, لیکن اللہ کا شکر ہے سیریس انجری کبھی نہیں ہوئی. وہ ہم کس سے سنتے ہیں, رکاب میں پاؤں پھنس جاتا اور پھر وہ بندہ لڑتا رہتا ہے, وہ موویز میں ہم دیکھتے رہتے ہیں, لیکن یہ امکانات ہوتے ہیں. وہ ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. انفیکٹ کبھی کبھار تو گھوڑا بھی آپ پہ گر جاتا ہے. یہ تو بہت ہی, آپ نے وہیں پہ پولو ختم کر دی, وہاں بھی میچ ختم ہو گیا, میرے گھوڑے کے نیچے میں آ گیا. دیر از اے پاسبلٹی, لیکن ہر گیم کے اندر یہ ڈینجر ہے. ہم کرکٹ کی بات کرتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے فیلڈ کے اوپر آسٹریلین ٹیسٹ پلیئر جو تھا, اس بیچارے کو بال لگانے سے, ونڈرفل پلیئر, اور وہ اس کے بعد وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. لیکن جو نیا ماڈرن اکوپمنٹ آیا ہے اس میں ہیلمٹس چینج ہو گئے, تو اب جو نیا اکوپمنٹ آ رہا ہے وہ آپ کو زیادہ پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے آپ کے گیئر کے اندر, یا وہ روایتی ہے؟ نہیں سر, پہلے تو روایتی تھے, لیکن اب کیونکہ ظاہری بات ہے دنیا الیکٹرانکس کی طرف زیادہ جا رہی ہے, تو ہمارے بھی اسی طرح چینج ہوئے ہیں. ہیڈ گارڈ ہمارا جو ہے اس میں پہلے سینسر نہیں تھے, ویسے ہٹ ہوتا تھا تو پوائنٹ ملتا تھا, جتنا زور سے ہٹ کریں گے تو پوائنٹ آئے گا. اب یہ ہے کہ سینسر ہیں, مائنر سا بھی ہٹ ہوگا تو آئیڈیا ہو جاتا ہے پوائنٹ آ گیا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ زیادہ ہارڈ انجری ہو سکتی تھی, ہیڈ انجری اسپیشلی. اور اسی طرح چیسٹ گارڈ پہ بھی یہ ہوتا تھا کہ بہت زور سے کک پڑے گی, ساؤنڈ آئے گا پراپر, تو پوائنٹ ملتا تھا. اب یہ ہے کہ اگر آپ نے پوائنٹ لیا ہے, آپ کا ہلکا ساؤنڈ آئے, اگر آپ کا سینسر کنیکٹ ہو گیا تو آپ کو پوائنٹ مل جائے. سب سے ہائی مومنٹ آپ کی کیریئر کا کیا ہے؟ ایز اے کیپٹن سب سے ہائی مومنٹ 2014 میں جب میرے 8 پلیئرز ICC کی رینکنگ ٹاپ 20 کی رینکنگ میں تھے, تو ایز اے کیپٹن وہ میرے لیے سب سے پراؤڈ لمحہ تھا. آف کورس گولڈ میڈلز دونوں امپورٹنٹ تھے, انڈیا میں جا کے ورلڈ کپ میں ہرانا بہت امپورٹنٹ تھا, بٹ ایز اے ڈیولپمنٹ, ایز اے لیڈر مجھے سب سے زیادہ اپنی پراؤڈ مومنٹ وہ لگتی ہے. اور آن اے پرسنل لیول آف کورس جب ورلڈ نمبر 1 بنی, وہ اس لیے بہت میرے لیے امپورٹنٹ تھا کہ پاکستان میں فنڈز ہوں یا لڑکیوں کے اوپر کچھ خرچہ کرنا ہو, تو یہ کہا جاتا ہے کہ لڑکیوں میں ٹیلنٹ نہیں ہے, یہ اسپورٹس نہیں کھیل سکتی. تو جب آپ ورلڈ نمبر 1 بن جاتے ہیں تو پھر میرے خیال سے یہ ڈسکشن ختم ہو جاتی ہے. تو وہ میرے لیے بہت. آپ تھیں یا واقعتاً یہ ٹیلنٹ کا اظہار تھا؟ ایکسیپشنز بھی تو ہوتی ہیں. نہیں, آئی تھنک آپ جب بیک کریں لوگوں کو, ان کو رائٹ انوائرمنٹ دیں, تو میرا نہیں خیال کہ کسی انڈیویجول میں کوئی خاص فرق ہوتا ہے. آپ ان کو رائٹ انوائرمنٹ دیں, ان کے اوپر بلیف کریں اور اپرچونٹی دیں. جب یہ تینوں چیزیں مل جاتی ہیں اور آپ کا ہارڈ ورک مل جاتا ہے تو یہ کوئی بھی اچیو کر سکتا ہے. عام زندگی میں کسی کو پھینٹی لگائی؟ سر 2 دفعہ. وہ کیسا آپ شیئر کرنا چاہیں گے؟ سب لوگ توجہ سے سنے. ایک دفعہ ابھی ریسنٹلی میں مارکیٹ میں تھی اور وہ ہم لوگ چل رہے ہیں, کافی ساری گرلس تھیں,
ہم لوگ باتیں کر رہے ہیں تو 2 بندے آئے, اس میں سے ایک بندہ جو تھا وہ پراپر بالکل ایسے درمیان میں آ گیا, تو وہ لڑکیاں تھوڑا ادھر ہو گئیں تو مجھے فیل ہوا جیسے میرے پیچھے کوئی ہے نا. جب وہ گزرا نا تو وہ پراپر میرے ساتھ ٹچ کر کے نا شولڈر, وہ اتنا زبردست ٹچ کر کے گیا کہ وہ پراؤڈ فیل کر رہا ہوگا کہ میں نے دھکا مارا یا کچھ اس طرح کا. پھر میں نے پیچھے سے جا کے اس کو پکڑ لیا, پھر میں نے اس کو مارا ایک پنچ اور وہ بکھلا گیا. اس کے ساتھ ایک دم وائف کہتی ہے کیا ہو گیا, میں نے کہا یہ تم سے سنبھالا نہیں جا رہا, تو میں نے کہا مجھے بتاؤ میں اس کو سنبھالتی ہوں, کیسے مارتے ہیں اور کیسے ٹکراتے ہیں کسی لڑکی سے. میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آئی ٹکراتے ہوئے؟ اور آپ یقین کریں کہ پراپر اس کا سٹائل تھا. پھر 2 لوگوں نے بتایا کہ یہ روز ہر 2-3 دن بعد ایسا کچھ انسیڈنٹ ہوتا ہے. لڑکیاں تو ایسا نہیں کرتی, کیونکہ اس کو تو جب پنچ پڑا اس کی آواز نکلی, اس کو ایک کک پڑی, پراپر زور سے شاؤٹ کیا مجھے مار دیا اس نے, دیکھو میرا پھاڑ دیا منہ. میں نے کہا آپ جب آپ نے یہ سمجھا کہ بیگم پیچھے اور وہ خود چودھری بن کے آگے جا رہے ہیں اور ہم ساری گرلز اور درمیان میں گھس رہے ہیں. اب یقین ہے اس کے بعد ہر روز اس کا تائیکوانڈو ہوتی ہوگی. آپ یقیناً وہ سوچے گا بھی نہیں کہ میرے ساتھ. یہ تو ہو گیا ایک. دوسرا واقعہ, دوسرا ایک دفعہ باہر نیو یارک میں تھی میں, اور میں آ رہی تھی اکیلی تھی, تو مجھے بالٹی مور سے مجھے گاڑی لینی تھی. میری گاڑی چینج ہوئی, میری نیو یارک سے فلائٹ تھی. تو میں جب آ رہی تھی تو سارے میری جو بس میں تھے وہ سارے وہ جو گورے تو نہیں کہیں گے, وہ جو بلیک ہوتے ہیں وہ سارے تھے. ان میں سے جو 2 تھے میری سیٹ پہ بیٹھ گئے نا. اب میری سیٹ تھی, ان کی سیٹ میرے پیچھے تھی, تو میں نے ان کو شو کیا کہ میری ہے, تو انہوں نے کہا ہم نے نہیں اٹھنا نا. ایک کھڑا ہو گیا, میری ونڈو سائڈ تھی, تو میں نے اس سے کہا کہ یہ میری سیٹ ہے تو آپ کھڑے ہو, تو وہ نہیں ہوا. تو ایک دم یوں ہوا نا کہ میں نے اس کو شو کیا کہ تم نہیں ایگزیکٹلی, تو اٹھایا اس کو میں نے سائڈ پہ کیا نا. وہ ایک دم یوں ہو گیا کہ یہ میرے ساتھ اس نے کیا کیا نا. تو میں نے نا یونیفارم پہنا ہوا تھا کیونکہ میرا آگے ایونٹ تھا نا, تو اس نے جب میرا یونیفارم دیکھا وہ ایک دم سائڈ پہ ہو گیا. اس کو آئیڈیا ہو گیا کہ یہ تائیکوانڈو پلیئر ہے اور اس کو پتا ہے کہ اب آگے اگر کچھ حرکت کی تو مار پڑنے والی. کیا نہیں کھانا چاہیے؟ زیادہ نہیں کھانا چاہیے, بٹ بعض لوگ کہتے ہیں وہ سلاد کھا کے ہی موٹے ہو جاتے ہیں. ہاں وہ بھی زیادہ کوانٹٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے. تو آئی تھنک میں تو, آپ کیا نہیں کھاتی ہیں ویسے؟ میں تو, میرا جو ٹرینر ہے وہ زیادہ خوش نہیں ہوں گے, پر میں نے تو سب کچھ کھا کے ورلڈ نمبر 1 بنی ہوں. بٹ یہ کہ کاربس تھوڑے کم اور پروٹینس تھوڑی زیادہ. روٹی چاول, عام زبان میں اس کو کیا مطلب؟ روٹی چاول تھوڑی کم, اور گوشت, لوگوں نے پروگرام بند کر دیا, سبزی اور دال کھائیں. انہوں نے کہا ہے روٹی چاول بند. یہ میرا آدھا اسٹاف اٹھ کے چلا جائے گا, انہوں نے کہا یہ کیا بات کر رہے ہیں. بند نہیں, کم. کم کتنا کم؟ دن میں کتنی روٹیاں؟ سارے سن لیں جی. ہاں کتنی روٹیاں؟ بٹ صاحب بالخصوص ہر بندے کا ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ جو کھا رہے ہو اس کو پہلے آدھا کریں. ان کے جسے کو نے دیکھا پتہ ہے ویسے کتنی روٹی عموماً کتنی کھانی چاہیے؟ نہیں وہ اپنے جو کھا رہے ہیں اس کو پہلے آدھا کرے, پھر اس کو اور کم کر سکتے. میں تو اس طرح ٹرین کراؤں, کسی کو کراؤں, کیونکہ ڈراسٹک جو ہوتی ہے وہ لائف اسٹائل آپ مینٹین نہیں کر سکتے. اگلا ایم آپ کا کیا ہے؟ اگلا ایم یہ ہے کہ میں ارجنٹینا جاؤں اور پاکستان کو ایک انٹرنیشنل لیول پہ ریپرزینٹ کروں, کیونکہ آج تک پاکستان سے کوئی لڑکی نہیں گئی ٹو ریپرزینٹ پولو. کبھی بھی نیور. تو آئی وانٹ ٹو گو ٹو ارجنٹینا دس ایئر. میں ادھر کھیلنا چاہتی ہوں میچز, اور پاکستان کو اس لیول پہ ریپرزینٹ کرنا چاہتی ہوں. اور پھر ان دا کمنگ فیوچر اگر اور لڑکیاں آئیں پولو کی فیلڈ میں, اگر ان کو اس طرح سے انکریج کیا گیا, تو وی کین ڈیفینیٹلی میک اے وومنس پولو ٹیم, جو کہ ہم پولو کی ورلڈ کپ میں ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. اب اس وقت چیمپئن کون ہے خواتین کی پولو ٹیم کا؟ یو ہیو اینی آئیڈیا؟ ابھی تک ایسا, پہلی بات ہے پولو کو تو پروموٹ, اسپیشلی وومنس پولو کو تو بالکل پروموٹ کیا نہیں جاتا. پاکستان میں مشکلوں سے 2-3 لڑکیاں ہی پولو کھیلتی ہوں گی, اور اگین پولو کھیلنے کے لیے کیپٹل سے یو آر دی اونلی ون نا جس نے باقاعدہ جیتے بھی ہوئے ہیں ٹورنامنٹ. آپ یو ملٹی لینگویج, آپ مختلف زبانیں بولتی ہیں یا؟ مجھے کورین آتی ہے, اور اس کے علاوہ ہماری اپنی لینگویج آتی ہے, اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ میرا انٹرسٹ ہے کہ میں کورین لینگویج کو پراپر اڈاپٹ کروں پروفیشنل طور پر, کیونکہ ہمارا جو ہے آنا جانا زیادہ کوریا ہے, اور کورین کوچز ہیں ہمارے ساتھ, تو ان کے لینگویج ڈز ہیلپ. آل تھری آف یو تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. ناظرین, آپ نے دیکھ لیا روایتی رول سے آپ مستفید ہوں. روایتی جو خواتین کے ٹیلنٹس ہیں کوکنگ کا اور مینجمنٹ کا, اس سے آپ ضرور مستفید ہوں, لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ دیر از مور ٹو ویمن دین دس
سوئیاں اور دسترخوان جو آج آپ کے گھر میں بچھے ہوئے ہیں. عید مبارک آپ کو ایک مرتبہ پھر. تینوں مہمانوں کا پھر سے شکریہ. اللہ حافظ.